ایک پاکستانی فوجی افسر جس نے 1999 میں بغاوت میں اقتدار سنبھالا، 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پرویز مشرف کی زندگی کے کچھ حقائق۔ پرویز مشرف کی پیدائش 11 اگست 1943 نئی دہلی، بھارت میں ہوئی تھی۔ پرویز مشرف 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ نئی دہلی سے کراچی ہجرت کر گئے جب پاکستان بھارت سے علیحدہ ہوا تھا۔ پرویز مشرف 1949 سے 1956 کے دوران ترکی میں رہے۔ پرویز مشرف 1964 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ کوئٹہ میں آرمی کمانڈ اور اسٹاف کالج سے گریجویشن کی اور انہوں نے لندن میں واقع رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز میں تعلیم حاصل کی۔ اس نے توپ خانہ، انفینٹری اور کمانڈ یونٹس میں تقریروں کا انعقاد کیا اور کوئٹہ کے اسٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج کے وار ونگ میں بھی درس دیا۔ وہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی 1965 اور 1971 کی جنگوں میں لڑا تھا۔ اکتوبر 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں مسلح افواج کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1999 کی کارگل وار میں بھی مشرف کا اہم کردار تھا۔ بین الاقوامی دباؤ میں نواز شریف نے فوجیوں کو پاکستانی زیر انتظامیہ علاقے میں واپس جانے کا حکم دیا۔ اس اقدام سے فوج کو مشتعل کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب مشرف ملک سے باہر گیا تھا تو نواز شریف نے پرویز مشرف کو عہدے سے برخاست کیا اور پرویز مشرف کو گھر لے جانے والے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے روکنے کی کوشش کی۔ تاہم مسلح افواج نے ہوائی اڈے اور دیگر سرکاری اداروں کا کنٹرول سنبھال لیا اور نواز شریف کو عہدے سے ہٹا دیا، جس سے مشرف کو فوجی حکومت کا سربراہ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ عام طور پر ان کا اعتدال پسند خیال رکھا جاتا تھا اور سویلین حکمرانی میں حتمی طور پر واپسی کا وعدہ کیا جاتا تھا، لیکن مشرف نے آئین کو معطل کر کے اور پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کا عبوری طور پر چلانے کے لیے شہری اور فوجی تقریروں پر مشتمل قومی سلامتی کونسل تشکیل دی۔ 2001 میں پرویز مشرف نے صدارت کا عہدہ سنبھالا اور بعد میں کشمیر کے خطے سے متعلق ہندوستان کے ساتھ معاہدے پر بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ 2001 میں یونائیٹڈ اسٹیٹ میں 11 ستمبر کے حملے کے بعد افغانستان میں امریکی آپریشن کے بعد اس سال کے آخر میں امریکی حکومت نے افغانستان پاکستان کی سرحدی خطے میں اسلامی شدت پسندوں کو ختم کرنے کی کوشش میں پرویز مشرف کے ساتھ قریبی تعلقات بنا لیے تھے۔ پرویز مشرف نے 2002 میں آئین کی بحالی کی۔ اس میں قانونی فریم آرڈر LFO کے ساتھ ایک بہت بڑی ترمیم کی گئی تھی۔ پارلیمانی انتخابات اکتوبر 2002 میں ہوئے تھے اور 2003 کے آخر میں LFO کے بیشتر دفعہ کی توثیق کی۔ 2007 میں مشرف نے صدارت کے لیے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کیا، لیکن انہیں بنیادی طور پر صدر اور فوج کی سربراہ دونوں کی حیثیت سے بیک وقت خدمات انجام دینے کے معاملے پر پاکستان سپریم کورٹ کے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے چیف جسٹس کو معطل کرنے کی ان کوششوں کو ناکام بنایا اور اکتوبر میں مینجمنٹ آف پارلیمنٹ نے مشرف کے انتخابات کے نتائج میں تاخیر کی۔ نومبر میں مشرف نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے جواب دیا۔ دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے آئین کو دوسری بار معطل کر دیا، چیف جسٹس کو برخاست کیا اور سپریم کورٹ میں دیگر ججوں کی جگہ لی اور سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا۔ آزاد پریس اور میڈیا پر پابندی عائد کر دی۔ اسی مہینے کے آخر میں نو تشکیل شدہ سپریم کورٹ نے ان کے انتخابات کے لیے آخری چیلنجوں کو مسترد کر دیا اور انہوں نے سویلین صدر بننے کے لیے اپنی فوجی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مشرف نے دسمبر میں ہنگامی حالت ختم کر دی۔ فروری 2008 کی پارلیمانی انتخابات میں پرویز مشرف کی پارٹی کی ناقص کارکردگی کو بڑے پیمانے پر
صدر اور ان کے اقتدار کو نفی طور پر دیکھا گیا۔ مشرف نے 18 اگست کو استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ اکتوبر 2010 میں خود ساختہ جلا وطنی کے مدت کے بعد مشرف نے ایک نئی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کیا۔ 2013 کے قومی انتخابات کے وقت پاکستان واپس آنے کا عزم کیا، لیکن انتخابات میں کھڑے ہونے کی ان کی کوشش کو متعدد قانونی اور سیاسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں صدر کی حیثیت سے ان کے کاموں سے متعلق متعدد کھلی مجرمانہ تحقیقات شامل ہیں۔ 18 اپریل کو ایک پاکستانی عدالت نے انہیں 2007 میں آئین کی معطلی کے سلسلے میں جاری تحقیقات کی وجہ سے اس انتخابات میں داخل ہونے سے نااہل قرار دے دیا۔ اس کے اگلے ہی دن تحقیقات سے ہونے والے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے سلسلے میں ان کے خلاف قتل کے الزامات دائر کیے گئے۔ مشرف کو 2016 میں دبئی میں طبی علاج کے لیے ملک چھوڑنے کی اجازت دی گئی تھی۔ 2018 میں یہ انکشاف ہوا کہ ایمیلائڈوسس ڈیزیز کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔